السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ تعلق رکھتا ہے لڑکیوں کا اپنے سسرال کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد بہت ساری ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں کرتی چلی جاتی ہیں جس کے بعد وہی غلطیاں ایک بہت بڑی آزمائش کی صورت میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو خود بھی یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہوتی کہاں پر ان سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ رہنا بھی آج کل ایک فن ہو گیا ہے۔ پہلے زمانوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، لڑکیاں اپنے گھروں میں بھی ایک بہت بڑی فیملی میں رہتی تھیں، سارے چچا پھپھیاں ماموں تایا سب لوگ قریب قریب ہوتے تھے یا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور جب لڑکیاں رخصت ہو کے جاتی تھیں تو سسرال بھی ان کو بڑے بڑے اور بھرے ہوئے ملتے تھے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب جب لڑکیاں چونکہ اپنے بھی گھروں میں ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا اور اگر وہ سسرال میں کسی ایسے ماحول میں چلی جاتی ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہاں پہ تمام لوگ اکٹھے ساتھ رہتے ہیں تو پھر کئی دفعہ بہت ساری باتیں مختلف انداز سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر سسرال جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بھی ہے تو تب بھی سسرال میں رہنے کے لیے آپ کو کون سے طور طریقے آزمانے چاہیے، آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، یہ جاننا لڑکیوں کو شادی سے پہلے ہی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تربیت میں یہ بات تو ان کو سکھائی جاتی ہے کہ کھانا پکاؤ، اچھا کھانا بنانا سیکھ لو، سسرال جانا ہے کیا کرو گی، اٹھنے بیٹھنے کا تو طریقہ سیکھ لو، ایسے ہنسو نہیں، ایسے بولو نہیں، کچھ ایسی باتیں تو سکھا دی جاتی ہیں۔ لیکن بہت ڈیپ میں جا کر، سسرال میں جا کر کن کن موقعوں پر کس طریقے سے کیا کیا آزمائشیں ہو سکتی ہیں، کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اور شروع سے یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں کہ دیکھو سسرال ہے تو سسرال میں تو یوں کرنا پڑے گا، اور صرف خوف دلائے جاتے ہیں اور ڈر بٹھائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں پر سے کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے وہ باتیں لڑکیوں کو سمجھائی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر کچھ باتوں کا میں ذکر کروں گی جن کے لیے لڑکیوں کو شادی سے پہلے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو ان کو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کو اپنا سمجھنا، گھر کو ٹائم دینا، گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو تم ڈھال لینا، تو اس صورت میں لڑکیاں بہت ساری ایسی غلطیاں بھی کر بیٹھتی ہیں، جیسے بہت سارے معاملات میں انٹرفیئر کرنے لگ جاتی ہیں۔ کئی دفعہ شروع میں جب آپ کا ٹائم ہے، آپ نئی نئی شادی ہو کر آئی ہیں اور اگر سسرال میں کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، جیسے فرض کریں آپ کی نندیں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے کوئی اپنے سسرال کے معاملات چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہیں یا کوئی انبن ہے اور اس کی وجہ سے وہ گھر آتی ہیں اور یہاں آ کے کوئی ڈسکس کرتی ہیں اور وہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ وہ بات ڈسکلوز ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح آپ کو بات کا اندازہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں کوشش کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہم بھی اس بات میں انوالو ہوں یا ہم بھی مشورے دیں یا ہمارے اندر بہت ایسی کوالٹی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے، کیونکہ وہ کچھ دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں کہ معاملے جو ہیں وہ زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں تو وہ اپنے انٹرفیئرنس زیادہ شو کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ اچھائی کا باعث نہیں بنتی۔ تو آپ نے اس بات کا بہت خیال کرنا ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا پہلے سے کون سے معاملات چل رہے تھے، نئے معاملات کیا آ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ اپنی انوالومنٹ شو نہیں کرنی ہے۔ اور یہ چیزیں بہت مسائل پیدا کر دیتی ہیں کیونکہ اب آپ نئی آئی ہیں، آپ کو اس کے ماحول کا، ان کے لوگوں کا بھی کچھ نہیں پتا، سب کے کیسے ٹیمپرامنٹ ہیں، سب کس کو کس انداز سے لیتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا۔ تو انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں رکھنی ہے، آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، قرید نہیں کرنی ہے، تجسس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی باتیں وہاں کی معلوم ہو جاتی ہیں تو اپنے میکے کے گھر میں، اپنی ماں باپ کے گھر میں جا کے وہ باتیں نہیں بتانی ہیں، کیونکہ یہی باتیں پھر جا کے آگے بہت بڑے مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے اپنا ہنستی ہیں، بولتی ہیں اور کچھ اس بات کا اتنا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے جو انہوں نے ہنس دیا تو اس وقت ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن سسرال میں آنے کے بعد پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ بہت آپ کو لحاظ کرنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کے معاملات ہیں تو اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا یا
جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے چلنے کا انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بہت اٹکلیاں کرتی ہیں اور اس طرح سے چلتی ہوئی آتی ہیں جاتی ہیں، تو سسرال میں بہت سارے ان کے اپنے رشتے دار بھی آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کس کے سامنے آپ کو کس طریقے سے بیٹھنا ہے. بہت زیادہ ہنسنا تو نہیں ہے کہ کوئی اس بات کو ہنسی کو غلط مطلب نہ لے لے، کوئی اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھ لے، کوئی اس کو کسی اور رنگ نہ دے دے. تو ان باتوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ سسرال میں لوگ جو ہوتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو آ رہے ہوتے ہیں اور مبارک باتوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ نئی دلہن بھی سامنے آتی ہے، منہ دکھائی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے ان باتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کن رشتے داروں کے سامنے آپ کو آنا ہے یا نہیں آنا ہے. آپ کو اپنی وہاں پر جو موجود ہیں بڑے، جو آپ کی ساس ہیں، جو اور کوئی بڑے وہاں پہ رشتے دار ہیں، ان سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے کہ آپ کو ان کے سامنے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، آپ کو کتنا تیار ہونا ہے. اور کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ کوئی بھی رشتے دار جو آئے ہیں ان کے ساتھ آپ اکیلے بیٹھے رہیں. کوشش یہی کریں کہ جو آپ کے سسرال کے لوگ ہیں، آپ کی ساس یا اور لوگ، وہ آپ کے ساتھ وہاں موجود ہوں تب آپ بیٹھیں، ورنہ اکیلے میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اس طرح سے بھی کرنے سے کئی دفعہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کی خاطر کریں، ان کو سرو کریں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کتنی خاطر کرنی ہے، آپ کو ان کو کس طریقے سے اور کیا کیا سرو کرنا ہے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہاں پر جو مہمان آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے اٹینڈ کیا جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ساری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا ایسا انداز اپنائیں گی کہ آپ کو ذہن میں یہ ہوگا شروع سے کہ آپ جس گھر میں جا رہی ہیں تو اس گھر میں آپ کے جانے سے اور اس گھر میں موجود ہونے سے لوگوں کی زندگیوں میں خوبصورتی آ جائے گی، ایک پازیٹیو چینج آ جائے گا. جب شروع سے آپ ذہن میں یہ بات رکھیں گی تو آپ کا عمل بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا، آپ ایکٹ بھی اسی طریقے سے کر رہی ہوں گی. ہمیں اپنے گھر کے ماحول میں کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کو ہمارے اگنور کر دیا جاتا ہے. اگر ہم کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے غصہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو ان باتوں کو اتنی گھر میں ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، اور پھر وہی چیزیں ہماری زندگی میں اور ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. کئی دفعہ ہم بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ اپنی بات منوانے والے بن جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اپنی بات منوانے کا ایک مادہ بہت زیادہ ہے، تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کا اور اس چیز پر قابو پانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ باتیں جو ہیں جہاں پر آپ نے 20-22 سال 25 سال گزارے ہیں، وہاں پہ تو کسی نہ کسی طرح چل گئی، کیونکہ وہ خون کے رشتے تھے. انہوں نے اس بات کو برداشت بھی کیا، کچھ زیادہ کھلی چھوٹ بھی دے دی، کچھ بگاڑنے میں بھی اپنا رول پلے کر دیا. لیکن سسرال میں پھر یہ چیزیں نہیں چلتی، وہاں پہ کوئی بھی ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا. اور جب بات آپس کے تعلق کی ہے تو پھر ایسے رویے رشتوں کو بے جان کرتے چلے جاتے ہیں، ان میں جان نہیں ڈالتے. سسرال میں ہونے والے کسی بھی کام کے لیے اگر لڑکیوں کو کچھ کرنا پڑ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لڑکیاں سوچنے لگ جاتی ہیں کہ یہ انہی کا فرض رہ گیا ہے اور یہ تو پھر بہت غلط بات ہو رہی ہے کہ ہر کام کو ہی ان کو کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ کمیونیکیٹ کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کمیونیکیٹ کرنے سے، بات چیت کرنے سے کبھی مت ڈریں. بات چیت ہمیشہ پولائٹ وے میں کریں، رسپیکٹ کے ساتھ کریں، موقع دیکھ کے کریں. اگر بے موقع بات کریں گی تو ہمیشہ جو ہے بات بگڑے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کرنے جا رہی ہیں اس کے لیے ماحول بالکل درست ہے. یہاں پر وہ سب اس طریقے سے ایک ہلکا پھلکا ماحول بنا ہوا ہے جس میں آپ کی جو ایک بھاری بات ہے وہ اس میں آسانی سے ہضم ہو سکے گی یا نہیں. اور بات کتنی ہی پیچیدہ ہو، کتنی ہی گمبھیر ہو، بہت پولائٹ وے میں کریں، ٹھہر ٹھہر کے کریں، بہت رسپیکٹ کے ساتھ کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی اس بات کو جاننے میں، سمجھنے میں دوسرے کو اتنا نہیں ہو رہا اور ٹائم لگے گا، چاہے وہ شوہر ہیں، چاہے وہ سسرال کے اور لوگ ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، نندے ہیں، یا دیور جیٹھ ہیں، یا کوئی اور لوگ ہیں، تو اس صورت میں اپنی بات کو وہیں پہ ختم کر دیں تاکہ دوبارہ آپ کے بات کرنے کا مارجن رہے. اگر اس بات کو اسی وقت چاہیں گی کہ سالو ہو، اس کا رزلٹ ابھی پتہ چلے، اس کا جواب بھی ابھی پتہ چلے، تو اس صورت میں بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑ کے پیچیدہ ہو جائے گی اور پھر لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر جائے گی. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ دلوں میں پھر ایک طرح سے گڑتی چلی جاتی ہیں. اور دلوں کا جو جیتنا ہے وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگاتا، بہت تھوڑا ٹائم لگاتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے یہ قائم رہتا ہے. اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی احتیاط کی جاتی ہے، تھوڑا سا محتاط رویہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی سب چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. پہلا سال لڑکیوں کے لیے ایک آزمائش کا اور ایک
چیلنج کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ظاہر ایک نیا گھر ہوتا ہے، نیا ماحول ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ شادی کے بعد لڑکی اندرونی طور پر ایک اداسی کسی کیفیت میں ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی ہی خوش ہو، وہ پہن اوڑھ رہی ہو، سج سنور رہی ہو، گھوم پھر رہی ہو، لیکن ظاہر ہے ایک پورے وقت کا ایک ماحول جو اتنا ٹائم اس نے وہاں گزارا اور اپنے ماں باپ خون کے رشتے اس سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اتنا فریکوینٹلی نہیں ہو رہا ہوتا، تو اندرونی طور پہ وہ اداس ہوتی ہے، اور یہی اداسی جو ہے وہ کبھی کبھی اس کے مزاج میں بھی آ جاتی ہے اور یہی غلطیاں کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو اپنی اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ہر حال میں سمجھنا ہے کہ گھر دور ہو رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، مزاج میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، مجھے اندرونی طور پہ بھی محسوس ہوگا، شاید محسوس بھی نہ ہو، لیکن مجھے بہت کانشیس ہو کے، فوکس ہو کے اپنے اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے وہاں پہ باتوں کو سمجھنا ہوگا، تاکہ آپ سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے پھر تانے ملتے رہیں یا آپ کو ہی اس کا لیبل کر دیا جائے کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا اور ایسے ہی بولا تھا۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ کام ایسے اپنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ایک نئے ماحول کی وجہ سے تھوڑے سے ڈر، کچھ خوف اور کچھ انگزائٹی کی وجہ سے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہوتی جیسے اس کام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ آپ بات ضرور کریں، چاہے وہ آپ اپنی ساس سے بات کریں، چاہے شوہر سے بات کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کوشش کر رہی ہیں، آپ سمجھنا بھی چاہ رہی ہیں، اور آپ کو ان سب ذمہ داریوں کو لینے کی ایک پوری خواہش ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے اور تھوڑی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اور گھر میں جو ایک مین جن کا رول ہوتا ہے وہ اوبویسلی ساسوں کا ہوتا ہے، اور گھر میں جو شوہر کی مائیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہر چیز پر کنٹرول رکھے ہوئے ہوتی ہیں، تو ہر صورت میں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور ان کی گائیڈنس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ساس ہیں ان کے اوپر بھی ایک آپ کا ایک جو مان ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، اور وہ یہی سمجھیں گی کہ ان کو کسی بھی جو امپورٹنٹ معاملات ہیں ان سے الگ بھی نہیں کیا جا رہا، اور آپ ہر حال میں ان کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں، آگے ہی رکھنا چاہتی ہیں، اور آپ کو گائیڈنس بھی ملتی رہے گی، مدد بھی ملتی رہے گی، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت سارے معاملات کو جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے گھر کا ماحول جو ہے بہت خوشگوار اور بہت اچھا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار ماحول میں رہتے ہیں، وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہ نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں کچھ اونچ نیچ، کچھ کھٹ پٹ اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی بات میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی الجھاؤ آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایک اس آئس برگ کی طرح ہوتا ہے جس کی بالکل ایک جو ٹپ ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اصل میں جو ایک بہت بڑا سا جو ایک پہاڑ ہوتا ہے وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایک آئس برگ کی طرح، جو کہ آئس برگ جو ہے وہ اندرونی طور پہ پورا پہاڑ کی طرح پانی کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی صرف ایک ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب لڑکیوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے بھی یوں کہہ دیا اور یوں بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اور دیکھو چھوٹی سی بات تھی اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ چیزیں کس طرح سے پل رہی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ انہیں نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ان سے دوسری، تیسری یا چوتھی کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو پھر وہ اسی انداز سے لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ اس پہ امپورٹنس نہ دیں اور بس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگنور کر دیں یا بہت زیادہ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، تو وہ یہی آئس برگ پھر سامنے آ جاتا ہے، اور پھر لڑکیاں حیران پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایک دم سے ان کو اتنے تانے ملنے شروع ہو گئے، یا ان کو ایک بات کے لیے اتنا زیادہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ سنتی نہیں ہیں اور بات کو خراب کر دیتی ہیں، کام کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ سسرال میں بالکل ایک چھوٹی سی ایک اس کی صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ ایکچولی چھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ سسرالی معاملات ہی کچھ اس طرح کے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد لڑکیوں کو پریشان ہونے کی، خوفزدہ ہونے کی یا بہت زیادہ اسٹریس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ہی ایسا معاملہ کہ یہ سسرال اور پھر سسرالی معاملات وہاں پہ شروع کا جو پہلا سال ہے وہ کچھ لڑکیوں کے لیے اسی طریقے سے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، اور لڑکیاں نئے نئے ماحول میں ہوتی ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے اس طرح سے نہیں سنبھال پاتی، تو چیزیں بہت پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، باتوں کو سمجھنا ہے، ماحول کو سمجھنا ہے، آپ نے بات چیت بھی کرنی ہے، آپ نے بتانا بھی ہے کہ ہاں مجھے اس بات کا موقع دیا جائے کہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھ لوں اور مجھے تھوڑی ہیلپ بھی کی جائے، میری مدد کی جائے، تاکہ کام جو ہے وہ بگڑے نہیں اور آسانی سے ہو جائے۔ ساری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات سسرال میں شروع ہو، ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بات شروع نہیں ہوگی۔ کوئی بھی بات اگر کوئی شروع ہوئی ہے، کسی بھی معاملے میں ہوئی ہے، چاہے وہ کھانا پکانا ہے یا آپ کے کوئی اٹھنے جاگنے یا پہننے
اوڑھنے یا کسی بھی بات پر کوئی آبجیکشن ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو کوئی بھی بات شروع ہو تو بس وہ ختم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وہ بات پھر آگے بھی چلتی رہے اور چلتی رہے. آپ کو مسکرا کر اس بات کو اینڈ کر دینا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ آرگیومنٹس کریں گی یا جتنا زیادہ بحث کریں گی اتنے ہی زیادہ معاملات بگڑیں گے. بہت سارے ایسے معاملات میں خاموشی معاملات کو بہت سنوار دیتی ہے، معاملات کو بہت صحیح کر دیتی ہے. کوشش کریں کہ بحث نہ ہو اور بات چیت ہو صرف، اور بحث نہ ہو. کیونکہ آپ کی انرجی اگر اس طرح کی چیزوں میں ویسٹ ہوگی تو آپ کو اپنا سکون حاصل کرنے میں پھر بہت مشکل پیش آئے گی. تو لڑکیوں کو شادی سے پہلے سے ہی اپنے اندر وہ خاصیتیں، وہ کوالٹیز پیدا کرنی شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ یہ تو نیچرل لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے کہ جیسے ایک لڑکی جو ہے وہ ایک اسپونج کی طرح ہوتی ہے. لڑکی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں سہ بھی جاتی ہے اور مضبوط بھی رہتی ہے. کیونکہ آپ ان چیزوں کی مثال اس طریقے سے لیں کہ ایک لڑکی ہی ماں بنتی ہے، ورنہ ایک لڑکا، ایک مرد کیوں نہیں ماں کے رتبے کے اوپر فائز ہوتا، وہی کیوں نہیں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت اور ایک لڑکی کے اندر ہی اس بات کی خاصیت رکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف بھی سہ جاتی ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے ماحول میں اسٹرانگ بھی رکھتی ہے. تو اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو اتنے اس پر لے کر آئیں کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں میرے اندر یہ خاصیت ہے. سہنے کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم اور جبر سہنا شروع کر دیں. سہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکرا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دینا، چھوٹی موٹی باتوں کے لیے اپنے دل میں بٹھا کے نہیں رکھنا اور اس سے ماحول اپنا ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپس کے رشتے کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنی سامان، اپنی چیزیں جو ساتھ لے کر آتی ہیں جہیز کی، اس کے لیے بھی بہت پوزیسو ہو جاتی ہیں اور اس پوزیسو ہونے کی وجہ سے بھی گھر میں تھوڑے بہت مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ وہ چیزیں لائی ہیں، ان کو بانٹیں، ان کو سامنے رکھیں، ان میں سب کو دیں، ان کو سب استعمال کریں. یہ سب چیزیں استعمال کے لیے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے وہ نہ ہو کہ نہیں یہ تو بس میری ہیں، میری ہی رہیں گی. اس سے محبت ہی بڑھے گی اور اس سے جو ہے وہ محبت کم نہیں ہوگی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لڑکیوں کو اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ جب سسرال میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں. تو اپنی رونے کی عادت کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو رونا بھی آتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس وقت سامنے بالکل نہ روئیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ساسیں یا شوہر اگر کسی بات کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے رونے کی اس عادت کی وجہ سے یا رونے کی جو بھی اس وقت یہ ہوئی حرکت، اس سے ان کو اور غصہ ہی آتا ہے. جبکہ کئی دفعہ لڑکیاں اور خواتین یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم روئیں گے تو شاید ہمارے ساتھ ہمدردی ہو اور ہمیں جو ہے نا کچھ لاڈ اٹھایا جائے گا یا ہمیں یہ سمجھا جائے گا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں. تو یہ ایک بالکل غلط عمل ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ بہت ایموشنل ہو سکتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں کہ نہیں مجھے ایک دم سے ایک وہ رونا آ گیا تھا، تو میں بالکل ایسا وہ نہیں ہے کہ میں رو کر کے اس بات کو وہ کرنا چاہ رہی ہوں، تو یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ روئے جائیں اور باقاعدہ اور ہی روتی جائیں تو یہ بہت غلط بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی آپ کو ہر حال میں کوشش کرنی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی حساسیت ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی بات ہو تو رونا ہی آ جاتا ہے، یا رونے کے علاوہ کسی بھی طرح کے اور ایموشنز شو کرنا، یہ بھی مطلب ایسے معاملات کو سدھارنے کا باعث نہیں بنتا. تو شادی کا آپ کا ٹائم جو نیا ہے، پہلا سال ابھی شروع ہوا ہے، تو اس میں اس چیز کو بہت آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایموشنز اس طرح کے آپ کو شو نہیں کرنے ہیں. کئی دفعہ لڑکیاں یہ سب باتیں سننے کے بعد وہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، ہمیں اپنے ایموشنز بھی شو نہیں کرنے ہیں، ہم نے برداشت بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، کیا بتا ہمیں کام بھی کرنا ہے، تو ہم پھر کیا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو نیا ماحول ہے وہ آپ کو ملا ہے، تو ظاہر ہے ایک نیا ٹاسک تو آپ کو ملا ہے. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب گھر چھوڑ کر آپ آئی ہیں اور نئے رشتوں کو بھی آپ نے اپنایا ہے، جو کہ ہمارا ظاہر ایک ٹریڈیشن ہے، یہی ہماری روایت ہے، یہی ہمارے سلسلے ہیں. لڑکیاں شادی ہوتی ہیں، رخصت ہوتی ہیں، اپنے اپنے نئے گھروں میں جاتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ٹاسک بھی ان کو ہی ملا ہے. تو یہ ٹاسک تو آپ کو ملا ہے کہ نیا گھر ہے، نئے رشتے ہیں، نیا ماحول ہے، ان سب کو دیکھیں، ان سب کو آبزرو کریں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اور ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہر ممکن ہر طرح سے کوشش کریں، چاہے وہ بات چیت سے ہو، چاہے وہ آپ کے کسی بھی اور ایفرٹ سے ہو. ہر طریقے سے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ یہی آپ کا ٹاسک ہے. اور اس ٹاسک میں جیسے ہی آپ ایک جو ہے کہ پہلے سال میں آپ کامیاب ہو گئیں تو پھر ساری زندگی آپ کی کامیابی میں گزرے گی. اور جن لڑکیوں کا
کا پہلا سال اور کچھ مہینوں میں ہی ان چیزوں میں بہت اونچ نیچ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ساری زندگی کوشش کرتی رہتی ہیں، خدمت کرتی رہتی ہیں، زبان پہ تالے لگا کے رکھتی ہیں، کچھ نہیں بولتی ہیں، تب بھی وہ نہیں شامل ہوتی ہیں اس اچھائی میں اور اس اچھی لسٹ میں، وہ بری ہی بنی رہتی ہیں۔ تو زبان بھی کنٹرول رکھنی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی استعمال اچھا کرنا ہے، اپنی مسکراہٹ کو بھی سامنے رکھنا ہے، معاملہ فہمی کرنی ہے، انٹرفیئرنس نہیں رکھنی ہے، بہت زیادہ انوالومنٹ بھی نہیں کرنی ہے، قرید نہیں کرنی ہے، تجسس نہیں کرنا ہے، اپنی بات کو بتانا بھی ہے، منہ سے بول کے پولائٹلی بتانا ہے، ایموشنز کے ساتھ نہیں بتانا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات جو لڑکیوں کو شادی کے وقت کہہ دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ یعنی سب کچھ کا مطلب یہ ہے کہ بس وہی تمہاری اب ہر چیز کا ذمہ دار تو ہے، ہر تمہاری خوشیوں کے لیے، تمہاری ساری خرچے کے لیے، تمہیں ہر طرح کی تمہاری حفاظت کے لیے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب کچھ ان کو اس طریقے سے بھی باور کرا دیا جاتا ہے کہ بس اب شوہر ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور شوہر جو ہے ایک طرح سے تمہارے لیے ایک بس خدا کا درجہ رکھتا ہے، وہ تمہارا مجازی خدا ہے۔ تو یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ آپ نے اپنے شوہر کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی نبھانا ہے، لیکن آپ شوہر کو خدا نہ بنائیں۔ یہ عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کو خدا بنا لیتی ہیں۔ خدا تو صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی محبت، خدمت سب ہونی چاہیے، لیکن ان کو خدا نہ بنائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں جب شوہروں کو خدا بنا بیٹھتی ہیں تو وہ پوری بھرپور طریقے سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن آخر ظاہر ہے انسان ہیں، ایک دل بھی رکھتی ہیں، دماغ بھی رکھتی ہیں، ایموشنز بھی ہیں، سوچ بھی ہے، اپنا ذہن ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے وہ پھر پھٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پریشر کوکر کی طرح یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جس کو اندر کھانا ابل رہا ہو لیکن آپ اس کو وینٹیلیٹ نہ کریں تو وہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا۔ تو عورتیں جو ہیں ان کی زندگیاں بھی اسی طرح بن جاتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ہنستی مسکراتی آتی ہیں، لیکن ان کو ان سب باتوں کے ساتھ چونکہ روانہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک پریشر کوکر کی طرح اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے وہ پھٹتی ہیں، اور جب وہ پھٹتی ہیں تو وہ ایک انتہائی چیختی چلاتی زبان دراز عورت کا روپ دھار چکی ہوتی ہیں، یا پھر وہ بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کا ویسے بھی کوئی رتبہ نہیں رہتا ان کے بارے میں، کیا جب ان کو خود اپنا اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے تو کوئی ان کا کیا احساس کرے گا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی سوچ، اپنی شخصیت بھی بہت اہم ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کو بتانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، میرے جو ہر ساتھ ہے، میری ہر قربانی، میرے جو ایک خدمت ہے، جو آپ کی ہر توقع، ہر امید میرے ساتھ ہے اور میری آپ کے ساتھ ہے، وہ سب چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اس درجے کو اس حد تک لے کے چلی جائیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ سے ہر پریشانی اور چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ خاموشی ہر پرابلم، ہر چیلنج کو دور کرنے کے لیے ہے، اور مسکراہٹ مسائل اور چیلنج کے حل کے لیے ہے۔ تو خاموشی سے آپ بہت سارے پرابلم سے بچیں گی، ان سے دور رہیں گی، اور مسکراہٹ سے آپ ان تمام چیلنجز کو حل کر لیں گی۔ تھینک یو فار لسننگ۔